میں بلا سمجھیے کہ صاحب تعلی کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ مشتاق ملک جو دعا تو شہادت کی کرتا تھا، شاید اب شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے اور یہ بال یقینی طور پر آئے گا تو اس میں شہادت کا مرحلہ شاید طے ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، اگر شریعت پر شہادت کی تمنا نہیں ہے تو پھر اس محفل میں آپ کا بیٹھنا بھی بیکار ہے۔ میں بغیر جذبات کے بات کہہ رہا ہوں، میں ٹھیٹ شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جان دینے کی تمنا اپنے دل میں نہ رکھے، مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، وہ فاسق مرے یا فاجر مرے، محمد رسول اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جب بات شریعت کی آ جائے، اور زندگی کی تمنا دل میں باقی رہے تو ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ بہت سمجھیے کہ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بغیر جذبات کے، خدا کی قسم بغیر جذبات کے بات کہہ رہا ہوں، جو بات دل میں ہے وہ کر رہا ہوں کہ جب شریعت کی بات آ جائے اور اس کے بعد بھی زندگی کی تمنا باقی رہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب تحفظ شریعت کے لیے کفن باندھنے کی کم از کم نیت کرے گی۔ اور آج اس دور سے ہم ملک میں گزر رہے ہیں، تمام قوموں کو ایگزمپشن دیا جا رہا ہے جی، شریعت پر اٹیک کرنے کا سمجھیے کہ صاحب یہ جو ایکساں سول کوڈ ہے، شریعت پر اٹیک کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ قانون کی پیچیدگیوں میں یا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یقیناً ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جو جمع ہوئے اور یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ دستور بنیاد ہے اور دستور کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر ہے، یاد رکھیے۔ اور آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، میں بتاؤں کہ میں نے ابتدا میں جو بات کہی کہ ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر لا کر پرائم منسٹر کو اپنی ریاست میں ایکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ایک ڈرافٹ حوالے کرتا ہے، یہ خود ایک بہت بڑا تماشا ہے ملک کے دستور کی روشنی میں، بہت بڑا تماشا ہے۔ کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ، میں نے ابتدا میں بات کہی کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں آئے ہیں، کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ایکساں سول کوڈ قائم کیا جائے یا ایکساں سول کوڈ کے نام پر کوئی بل اسمبلی میں لایا جائے، لیکن ملک کا پرائم منسٹر ایک اسٹیٹ کے چیف منسٹر کے ڈرافٹ کو سمجھیے کہ قبول کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہاں کانسٹیٹیوشن کی، کہاں دستور کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں؟ جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ آر ایس ایس کی حکومت ہے، اور آر ایس ایس کو پڑھنے کے لیے میں نے کہا ابتدا میں کہ بینچ آف تھاٹ کو پڑھیے، آر ایس ایس کے نظریے کو پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ آر ایس ایس کو نہیں پڑھیں گے، آپ صرف یہ ملک پارلیمنٹ قانون دستور کو پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کی مساجد خطرے میں ہیں، آپ کی شریعت خطرے میں ہے، آپ کی تہذیب اور آپ کا تمدن خطرے میں ہے، جان خطرے میں نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، جان خطرے میں نہیں ہے۔ آپ سے یہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں، اس کے عوض جان دے دی جائے گی۔ اگر یہ چیزیں نہیں دیں گے تو جان لی جائے گی، اور اس جان کو دینے کی تمنا اور آرزو کے ساتھ جئیں تو خدا کی قسم کوئی شریعت میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تمنا وہ ہونی چاہیے، اور شریعت پر جب بات آ جائے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے آشیانوں کو، اپنی پوری ریونیو کو، اپنی پوری زندگی کی مال و متاع، بیوی بچوں، سب کو سمجھیے کہ صاحب اسلام کی بقا کے لیے آگے کر دیا، سب کو لٹا دیا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہی پیغام اسلام کا ہے اور یہی پیغام امت کو دینے کا ہے۔
بغیر سمجھیے کہ مزید طوالت میں گئے کہ میں سمجھیے کہ آپ کے لیے کچھ اس بحث کی روشنی میں کچھ تجاویز سمجھیے کہ رکھ رہا ہوں. دیکھیے بل کا یقیناً انتظار ہے کہ بل کیا آئے گا کیسا آئے گا، لیکن میں نے ابتدا میں بات کہی کہ جو بل سمجھیے کہ اتراکھنڈ کا آیا ہے. اور ایک بات اور رکھ دوں، دیکھیے ہم کو کسی کے سمجھیے کہ کسی دوسرے اقوام کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. محمد رسول اللہ اور قرآن کے مشورے کے بعد کوئی وامن مشرم کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلت کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ساتھ دینا ہے آئیے، نہیں تو ہم خود لڑائی لڑ لے سکتے ہیں. بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کو برا لگے گی یہ بات. ہم اپنی محفلوں میں بلا کر امام بنا کر بٹھاتے ہیں، شریعت کی بات آپ کریے صاحب. ذرا آپ بتائیے شریعت کی بات ہمارے کو ہم تحفظ کرنا چاہ رہے ہیں. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، قرآن آخری پیغام ہے. اس کے بعد کسی آئیڈیالوجی کو یا کسی نظام کو یا کسی کے سمجھیے کہ حکمتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری حکمتیں آپ کے پاس ہیں، ساری آئیڈیالوجی آپ کے پاس ہے، سارے طریقے آپ کے پاس ہے. آپ کوئی مستعار یا بھیک کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ دنیا کے امام ہیں. آپ سمجھیے کہ صاحب مشورے کر رہے ہیں کہ صاحب کیا کیا جائے. اب میں بتلا رہا ہوں کہ صاحب سکھوں سے بات کی، دلتوں سے بات کی، عیسائیوں سے بات کی، اور ان کو ایگزمپشن سمجھیے کہ مل گیا تو وہ ایگزمپشن کی بنیاد پر آج غائب ہو گئے. کون ٹھہرے گا آپ کے ساتھ؟ حیدرآباد بس نام کافی ہے. سچ اور بے باک خبر کو آپ تک پہنچانے والا آپ کا چینل. سبسکرائب، لائک اور شیئر بٹن دبائیے اور اپنے خیالاتوں کا اظہار کامنٹ باکس میں لکھیے.